ان واقعات سے اللہ ایک ذہن دیتا ہے کہ اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ہر شکل اللہ کے ارادے سے باقی ہے، ہر شکل اللہ کے ارادے سے فنا ہوتی ہے، ہر چیز کا وجود اللہ کے ارادے سے وجود میں آتا ہے اور ہر چیز اللہ کے ارادے سے فنا ہو جاتی ہے. پہاڑ کو سختی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، زمین بچھونا بنی ہے تو اللہ نے بنائی ہے، آسمان چھت بنا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اس کو بلندی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، زمین کو پستی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، پہاڑ گڑ گئے ہیں تو اللہ نے گاڑے ہیں، ہوائیں لطیف بن کے چلتی ہیں تو اللہ چلاتا ہے، وہ صبا بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے، وہ سرسر بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے، وہ نسیم بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے، وہ عقیم بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے. بادلوں میں ہوا بھر کے آئے تو اللہ بھرتا ہے اور بادل برسنے لگے تو اللہ برساتا ہے. وہ گرجتے ہیں تو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور وہ بجلیوں کو لاتا ہے اور سروں کے اوپر گرجدار آواز کے ساتھ وہ چمکتی بھی ہیں، وہ کڑکتی بھی ہیں. تو میرے اللہ کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے. کسی چیز میں جو بھی ہمیں نظر آتا ہے آسمان والے کا ہے. چاند ٹھنڈک لے کر آیا اور سورج گرمی لے کر آیا اور تارے جھل ملانا لے کر آئے اور بہار ایک خنک ہوائیں، بہار ایک خوبصورت موسم بن کر آیا. بہار کا موسم ایک خوبصورت موسم بن کر آیا اور آج کی خزاں وہ ہڈیوں میں سردیاں اترتی ہوئی نظر آئیں اور فروری میں شگوفے پھوٹتے ہوئے نظر آئے اور دسمبر میں پتے جھڑتے ہوئے نظر آئے اور پھلوں میں رس بھرتا چلا گیا اور کہیں پھل کڑوا بن گیا، کہیں کسیلا بن گیا، کہیں میٹھا بن گیا، کہیں ترش بن گیا، کہیں کاشوں میں رس، کہیں دانوں میں رس، کہیں گودے میں رس، کہیں گٹھلی کے بغیر، کوئی گٹھلی کے بغیر. ایک ایک دانے کے ایک ایک دانہ انار کا کیسے میرا رب بناتا ہے، پھر اسے کیسے پردوں میں لپیٹتا ہے، پھر اسے کس خوبصورت انداز میں پیک کرتا ہے، پھر اس پر کیسی خوبصورت پیکنگ بناتا ہے، پھر اس کو کیسے شاخ کے ساتھ لٹکاتا ہے. انار کے درخت کی لکڑی کڑوی ہوتی ہے، بہت کڑوی، پتا بھی کڑوا، لکڑی بھی کڑوی، پانی پھیکا، زمین بے ذائقہ، گوبر ویسے ناپاک، کھاد ویسے ایک کیمیکل چیز. یہ کون ہے جو اس دانے کو سرخ کرتا ہے، پھر اس میں رس بھرتا ہے، پھر اس میں چمک پیدا کرتا ہے، پھر اسے شفا کا سبب اور ذریعہ بناتا ہے. انار میں ذاتی تو سوجھ بوجھ کوئی نہیں ہے، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں. نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. گائے نے چارہ کھایا، خشک یا تر یا سبز، یا بھوسا خشک یا چارہ سبز، اوپر پانی پیا، اور کچھ وہ ونڈا کھایا. اندر جا کر ایک طرف خون بنا، ناپاک ہے، گوبر بنا، ناپاک ہے، خون سرخ ہے، گوبر پیلا ہے. نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ کون ہے جو خون گوبر کے بیچ میں سے سفید رنگ کا ایک پانی اتارتا ہے جس کو ہم دودھ کا نام دیتے ہیں. تھنوں پہ ہاتھ ڈالو تو ایسے چشموں کی طرح وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. زندگیوں سے نکل جائے تو انسان بیماریوں کا شکار ہو جائیں. خود بنانا چاہیں تو ایک قطرہ نہ بنا سکیں اور وہ دینے پر آیا تو ایک بے زبان جانور کے تھنوں سے اتار دیا، پیو، اور اس کے اندر سے عقل کو ختم کر دیا. اگر بھینس میں عقل ہوتی تو جتنی طاقت دی ہے ہمیں قریب نہ پھٹکنے دیتی. یہ کون ہے جو صبح صبح اٹھنے سے پہلے ہی ہر گھر میں دودھ پہنچا ہوا ہے، ہر گھر میں دودھ کے نالے بہ رہے ہیں. دنیا کا تیسرے نمبر کا ملک ہے پاکستان، دودھ میں تیسرے نمبر کا ملک ہے. لیکن چونکہ بددیانتی کا ایک کینسر ہے جو سارے ملک میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے وہ ہر چیز برباد ہو گئی. تیسرے نمبر پر پروڈکشن ہے دودھ کی ساری دنیا میں پاکستان کی. پھر تو میرے بھائیو، یہ اللہ اپنی ان ساری آیات سے، نشانیوں سے ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے. اس کائنات میں اصل شہنشاہی اللہ کی ہے. اس کا اس کائنات کے انسانوں کے بارے میں ایک اٹل قانون ہے جو نہیں بدلتا. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ. میرے اللہ کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے جو ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. جب لوگ فرمان بردار ہوتے ہیں اللہ زمین آسمان کی گردش ان کے حق میں کر دیتا ہے. جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے تیور بدل دیتا ہے
اور بلائیں منہ کھول لیتی ہیں، آفات جھپٹ پڑتی ہیں اور موت حملہ آور ہوتی ہے اور مصیبتیں حملہ آور ہوتی ہیں، بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، آپس میں جنگ و جدال کے منظر قائم ہو جاتے ہیں، محبتیں روٹھ جاتی ہیں، نفرتوں کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، کبھی قحط پکڑتا ہے، کبھی ظالم بادشاہ آتے ہیں، کبھی بددیانت حکومتیں آتی ہیں اور کبھی ظلم و ستم کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، کبھی آپس کی لڑائیوں سے، کبھی آسمان کی آفتوں سے، کبھی زمین کے زلزلوں سے، کبھی پتھر کی بارش سے، کبھی ہواؤں کے جھونکوں سے، کبھی آسمان کے پانی سے، کبھی زمین کے پانی سے، کبھی فرشتے کی چیخ سے۔ یہ میرے رب کے لشکر ہیں جو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے جب انسان اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا کی انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، ساری دنیا ایک ایسی کشتی پر سوار ہے جس کے پیندے میں 100 چھید ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مسافر ہیں جن کی کشتی کا ایک ایک تختہ ٹوٹ چکا ہے اور یہ کشتی ڈوبنے پر ہے، اس کے بعد بان پھٹ چکے، اس کے پیندے میں سوراخ ہو چکے، اس کے ناخدا بے بس ہو چکے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی کھلی نشانیوں کے ساتھ اپنے بندوں کو سمجھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے۔ اس دھرتی پر جب نافرمانی انتہا پر چلی جائے، جب زنا کے بازار گرم ہو جائیں، جب سود اور شراب عام ہو جائے، جب ناچ و گانا عام ہو جائے، جب ماں باپ کی نافرمانی گھر گھر میں ڈیرے ڈال لے، جب گانے کی محفلیں گھر گھر میں ہونے لگ جائیں، اور جب سود کی سربا فلک عمارتیں کھڑی ہو جائیں، اور جب علماء کے قدم بادشاہوں کی طرف اٹھنے لگ جائیں، انہیں اللہ کی طرف قدم بڑھنے کے بجائے ان کے قدم بادشاہوں کی طرف اٹھنے لگیں، اور جب تاجر اور مالدار لوگ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو جائیں، انکار کر دیں، جب سارا بازار بددیانتی کی بھیڑ چڑھ جائے، جب سارے بازار کا ترازو ٹیڑھا ہو جائے، لیتے ہوئے اور پیمانہ، دیتے ہوئے اور پیمانہ، جب ہر آدمی وعدے سے پھرنے والا بن جائے، اوروں کے پیسے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں تو آپ نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا، فرمایا ما انزل التشدید۔ جدھر جنازے پڑے جاتے تھے وہاں آپ بیٹھے تھے، صحابہ کا ایک مجمع بیٹھا تھا، آپ نے کہا اوف اوف اوف، کتنا سخت حکم آیا ہے، کتنا سخت حکم آیا ہے، لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی پوچھنے کی کہ کیا حکم آیا ہے۔ ایک دن گزر گیا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے کے یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کے پیسے کھا کے شہید ہو کے بھی مرا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش کوئی نہ ہوگی، اس کا شہید ہونا بھی اسے سرخرو نہ کر سکے گا، اٹھے گا، اس کی قبا رنگین ہوگی اپنے خون سے، لیکن وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگا کہ اس نے لوگوں کا مال کھا لیا، اس نے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر لیا۔ جو سارا بازار اسی طرز پہ آ چکا ہے، ہر دوسرا آدمی وعدے سے پھر رہا ہے اور رقموں کی رقمیں ڈبو رہا ہے، گھروں میں ماتم کی صفیں بچھی ہوئی ہیں۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت ساری انسانیت ہچکولوں میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، سفینے ڈوبتے ہیں، ناخدا بے بس ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہی کچھ تھا، صرف کفر نہیں تھا، کفر کے ساتھ ہی یہ کچھ بھی تھا، اور وہ ایسے دلیر تھے کہ نوح علیہ السلام سے کہتے تھے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کیا ہمیں تنگ کرتے رہتے ہو، فضول باتیں سناتے رہتے ہو، لاؤ تیرے رب کا عذاب کہاں ہے؟ فإنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، جب آئے گا تو تم دیکھ لو گے، پھر نہ تم خوش کر سکو گے نہ میں خوش کر سکوں گا۔ پھر وہ آیا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان قد غفر۔ یہ جزا ہے، یہی جزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ آسمان برسنے لگا، زمین پھٹ پڑی، رواں رواں پانی بن گیا اور ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا، نہ چھوٹے بچے نہ بڑے بچے۔ ایک تفسیر جمل ہے، اس میں ایک واقعہ پڑا، 3 آدمی غار میں گھس گئے، اوپر سے پتھر رکھ لیا کہ اندر تو کوئی نہیں آئے گا، اب تو پانی نہیں آئے گا، ہم تو بچ جائیں گے۔ اللہ اوپر پانی چڑھا دیتا تو وہ اندر ہی گھٹ کے مر جاتے، پر میرے اللہ نے کیا کیا، پانی نہیں اندر بھیجا، ان کو پیشاب لگا دیا۔ تینوں کو اتنا زور کا پیشاب آیا، پیشاب کرنے بیٹھے
پیشاب چلتا 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 اتنا بہا کہ انہی سے ان کے ہی پیشاب سے سارا غار بھر گیا اور اپنے پیشاب میں ڈوب کے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی میرے اللہ کی سنت ہے، یہی میرے اللہ کا طریقہ ہے۔ جب قومیں باغی ہوتی ہیں تو اللہ کے عذاب کے در کھلتے ہیں، سفینے ڈوبتے ہیں، ہم اس کشتی پہ سوار ہیں جس کا پینڈا ٹوٹ چکا ہے۔ یہ پھٹے برابر نہ کیے گئے تو نہ کوئی نیک بچے گا نہ کوئی بد بچے گا، ہر ایک دنیا میں پکڑ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات اسی لیے سنائے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے نعرہ لگایا، من اشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو ہمیں دکھاؤ، جس سے ہمیں ڈراتے ہو کوئی ہم سے طاقتور ہو تو ہمیں بتاؤ، جس سے ہم ڈریں کوئی نہیں ہم سے زیادہ طاقتور۔ میرے اللہ کا جواب آیا، اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزي فی الحیاة الدنیا والعذاب الآخرة اخزی وهم لا ینصرون۔ وہ کہنے لگے کہاں ہے، کون ہے، کس سے ڈراتے ہو؟ ہم تو ایٹمی طاقت ہیں، ہمیں کوئی مار سکتا ہے، ہم تو ایٹم بم بنانے والے ہیں، ہم پہ کوئی غالب آ سکتا ہے؟ ہر دور میں انسان پاگل یہی کرتا چلا آیا۔ جب اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں۔ آج ایٹمی طاقتیں جو خدائی کے دعوے کر رہی ہیں یہ آج کی کہانی نہیں، پرانی کہانی ہے، اور یہ ٹوٹیں گے، یہ بھی کوئی نئی کہانی نہیں ہے، یہ بھی پرانی ہی داستان ہے۔ جیسے ہر زمانے کے فرعونوں کو اللہ نے پکڑا، ان فرعونوں کے پکڑے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ جیسے ہر زمانے کی ایٹمی طاقتیں جب وہ اللہ کو انہوں نے للکارا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کھلی آنکھوں سے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنایا، یہ آج بھی ہوگا اور ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مہلت کا دروازہ بند ہوتا ہے پھر بساط بس لپٹنا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دیر کوئی نہیں ہوتی۔ سارے گھر میں، سارے کمروں میں تانے بانے مکڑی نے بن دیے، ادھر جالا ادھر جالا، ادھر جالا ادھر جالا، صرف یوں ایک جھاڑو اٹھا کر صاف کرنے کی دیر ہے۔ ایک جھاڑو ادھر پھرے گا، ایک ادھر پھرے گا، چھت صاف ہو جائے گی، نہ مکڑیاں رہیں گی نہ جالے رہیں گے۔ دیر اتنی ہے کہ ایک جھاڑو پھیر دیا جائے، وہ جھاڑو پھرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بے حیا معاشرہ ہے، اس کے زندہ رہنے کی کوئی آس نہیں ہے۔ جیسے لا علاج مریض کو ہسپتال میں لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، بس آپ اس کو گھر لے جائیں، جو اس کی زندگی کے دن ہیں وہ گن لے، اس کو اس کے گھر والوں سے ملا دو، بس یہ مرنے کے قریب ہے۔ جب معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کا ایک علاج ہے کہ وہ توبہ کریں، وہ توبہ کریں اور وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اگر وہ توبہ نہیں کر رہے اور اگر وہ اللہ کی طرف نہیں جھک رہے تو یہ اب اللہ کے پکڑ میں آ چکے ہیں۔ اذا رأيت الله عز وجل يؤتي العبد على معاصيه من الدنيا فإنما هو استدراج، دنیا کھل رہی ہو، نافرمانی بڑھ رہی ہو تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ ان قریب ان کو پکڑنے والا ہے۔ ہر دور میں قوموں نے یہی کہا، ہاں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ ایک صالح علیہ السلام کی قوم ہے، وہ کہہ رہی تم اس کا قصہ نمٹاؤ، جو صالح کو ہی ختم کرو جو آپ کے ہمیں روز نصیحتیں کرتا ہے، تم اس کا قصہ نمٹاؤ اور رات کو آؤ اور اس کا صفایا کرو، اب بس پھر اپنے موج میلا کرو۔ مَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے رات کو مشورہ کیا اس کو ختم کرو تاکہ قصہ ہی صاف ہو جائے۔ ادھر ان کو ختم کرنے کے مشورے ہوئے، ادھر فرشتے نے چیخ ماری اور ان سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ تلک بیوتہم خاویہ، دیکھو ان کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں۔ جاؤ عبرت کا نشان، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، وہ بستیاں آج بھی ویران ہیں، آج بھی کھنڈر ہیں، اور ان کا ہر کھنڈر بتا رہا ہے نافرمانی کا آخری انجام یہی ہے۔ فرعون نے بھی کہا تھا هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون الیس لی ملک مصر،
مصر میرا وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون. ہم جو چاہیں کر دیں. ہر زمانے کی باطل طاقت نے یہی دعویٰ کیا ہے. ایمان والے جو تھے نا وہ سر جھکایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو ایسے گردن اونچی کر کے نہیں بیٹھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا دائیں طرف انسان بیٹھتے تھے, بائیں طرف جنات بیٹھتے تھے, اور وہ تخت ہوا میں اڑتا تھا تو سلیمان علیہ السلام اپنی ٹھوڑی کو سینے پر رکھ لیتے, ایسے رکھ لیتے تھے عاجزی کے ساتھ. جب ایمان والوں کو اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ یوں ظاہر کرتے ہیں, یوں سر جھکاتے ہیں. جب باطل کو طاقت ملتی ہے تو گردن اونچی کرتا ہے. جو وہ زیادہ اونچی کرتا ہے تو وہ ٹوٹ کے گر جاتی ہے. جب وہ زیادہ زور سے زمین پہ پاؤں مارتا ہے تو وہ پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے, اس پاؤں کو توڑ دیا جاتا ہے. یہی میرے اللہ کی سنت ہے, یہی میرے اللہ کا طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 برس کے مجاہدوں کے بعد مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں. 20 برس کے دکھ اٹھائے ہیں اور اس گھر سے نکالے گئے. کس خوف سے نکلے, کس دکھ کے ساتھ نکلے. جب آپ نے یوں مکے کی وادی پر ایک نظر ڈالی تو ارشاد فرمایا یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی. اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے, تو مجھے کتنا محبوب ہے. لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک. تیری اگر میری قوم مجھے تجھ سے جدا نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. ان جذبات کے ساتھ آپ نکلے, غار میں چھپے, راہیں بدلی. اس غم کی تسلی کے لیے قرآن آیا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آپ غم نہ کریں, جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہی آپ کو مکے واپس لائے گا, عزت کے ساتھ لائے گا. اور وہ دن آ گیا. 8 برس کے بعد اللہ نے وہ دن دکھایا. 8 ہجری میں آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ بھی ایسے سر اونچا کر کے داخل ہوتے. نہیں نہیں نہیں, پھلدار شاخ ہمیشہ جھکتی ہے. جس شاخ پہ پھل نہیں ہوتا وہ اوپر, جس پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے. تو آپ کے 10 لشکر ابو سفیان کو اوپر چوٹی پر روکا. عباس بن عبد المطلب ساتھ کھڑے کر دیے. پہلا لشکر گزرا خالد بن ولید کا 1000 کا. انہیں ابو سفیان کو دیکھ کے نعرہ لگایا اللہ اکبر. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ خالد کا. اچھا, چھوکرا سردار بن گیا. پیچھے دوسرا لشکر بھیجا زبیر ابن عوام کا 500 کا. انہوں نے دیکھ کر کہا اللہ اکبر. کہا یہ کون ہے؟ کہا زبیر. اچھا, تیری بہن کا بیٹا, صفیہ کا بیٹا؟ کہا ہاں. واہ, یہ بھی سردار بن گیا. تیسرا لشکر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکے میں مار کھانے والے اور مر کے بچنے والے 300 کا لشکر. انہیں ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو غفار, کمالی والے غفار. پھر آپ نے اس کے پیچھے چوتھا لشکر بھیجا تو سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں. جب یہ لشکر گزرا اور ایک گرد و غبار اور اس میں عمر کی آواز تڑپتی ہوئی تو ابو سفیان کہنے لگے یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ عمر کی آواز ہے. کہا واہ واہ, یہ بنو عدی کو بھی پر لگ گئے. بنو عدی حضرت عمر کا قبیلہ ہے اور یہ بہت مختصر کمزور قبیلہ تھا قریش کا. تو ابو سفیان نے حقارت سے کہا اچھا بنو عدی کو بھی پر لگ گئے, عمر جیسا صفیں درست کر رہا ہو. تو یہ سارا جب منظر دیکھا تو وہ کہنے لگا ابو سفیان عباس میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے پر تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی میں نے آج تک نہیں دیکھی. تو عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو سفیان وہ تجھے کب عقل آئے گی, تو ابھی بھی نہیں سمجھ رہا. وہ یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ نبوت ہے. ابھی پتہ چل جائے گا. بادشاہ بھی دیکھے جب وہ شہروں کو فتح کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. جب بادشاہ شہروں کو فتح کرتے ہیں تو وہ عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں, خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں. لیکن جب اللہ سے ڈر کر تلوار اٹھانے والے جب ان کو اللہ عزت دیتا ہے تو ان کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا, ان کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا. یہ بادشاہوں کی ریت ہے. بامیان کی لڑائی میں چنگیز خان کا پوتا چوتائی کا بیٹا, چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے, جو جی بڑا عہدائی چھوٹا
چغتائی اس سے چھوٹا، طلوع سب سے چھوٹا، چغتائی کا بیٹا قتل ہوا تو بدبخت وہ خیمے میں بیٹھا تھا، جب اس کی لاش لائی گئی اس نے سب کو کمرے سے نکال دیا، خیمے سے نکال دیا، تو تھوڑی دیر کے بعد خود شمشیر لے کر نکلا اور خود آ کر اس نے بامیان پہ حملہ کیا۔ جب فتح ہوا تو ان کی عادت تھی بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے، بوڑھے مرد عورت قتل کر کے، بچوں کو قتل کر کے جوان مرد لڑکے لڑکیوں کو، مرد عورتوں کو غلام بناتے تھے۔ لیکن جب بامیان فتح ہوا تو اس نے کہا جس کی آنکھ میں روشنی ہے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے، آج میرے پوتے کا بدلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کتے اور بلے بھی ذبح کر دیے۔ سارے بامیان میں سے 5 آدمی بچے تھے، 5 کسی تہ خانے میں چھپ گئے تھے، باقی سارا شہر نہ انسان چھوڑا، نہ مرغے چھوڑے، نہ جانور چھوڑے، نہ کتے چھوڑے، نہ بلے چھوڑے، سب کو ذبح کر دیا۔ اگر چوہا بھی نظر آیا تو اس سے بھی انہوں نے تلوار سے اڑا دیا۔ ایسا ظلم و ستم انہوں نے کیا۔ ہاں تو اب 20 برس کے دکھ اٹھانے والا آج اپنی تلوار کو بے نیام کر دے، آج وہ خون کی ندیاں بہا دے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جب سعد بن عبادہ آخری لشکر گزرا تو ابو سفیان کو دیکھ کر کہنے گیا، ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ، آج بڑا گرم دن ہے، الیوم تستحل الحرمہ، آج بیت اللہ کی حرمت اٹھا دی جائے گی، آج قریش کے خون سے تلواریں رنگین ہوں گی۔ اتنے میں ہمارے نبی تشریف لائے تو اب آپ کی آمد دیکھو فاتحانہ، تو آپ کی ٹھوڑی مبارک، سلیمان علیہ السلام تو ٹھوڑی لگاتے تھے نا سینے کے ساتھ، ہمارے نبی نے ایک قدم اس سے آگے رکھا ہوا تھا، آپ کی ٹھوڑی مبارک لگی ہوئی تھی اونٹنی کے پالان کے ساتھ، ایسے ٹھوڑی مبارک کو، یہ تھوڑی توازن اور پالان نیچے ہوتا ہے، اس کا ایک ہننا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ اب نہ آپ لوگ اونٹ جانو، نہ ہننے جانو، نہ پالان جانو، میں اونٹ پہ بھی چڑھا ہوں، کھوتے پہ بھی چڑھا ہوں، گھوڑے بھی بھگائے ہیں، بچپن کی زندگی تو دیہات میں گزری تھی، ساری سواریاں بھگائی ہیں، صرف خچر پہ نہیں چڑھا، باقی کھوتے بھی بھگائے، گھوڑے بھی بھگائے، اونٹ بھی بھگائے۔ تو وہ ہننا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے، تو آپ کی ٹھوڑی مبارک یہاں لگی، اتنا نیچے جھکے ہوئے تھے۔ ہاں اہل ایمان کے ہاتھ میں جب رزق آتا ہے، اقتدار آتا ہے، وہ اکڑتے نہیں ہیں، وہ ایٹمی طاقتوں کی طرح یہ نہیں کہتے ہم جو چاہیں کر دیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا یہ پھنسنے کا وقت ہے، جب طاقتور لوگ یوں کہنا شروع کر دیں ہم جو چاہیں کر دیں تو سمجھو کہ ان کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، وہ اپنے پھندے میں خود پھنس چکے ہیں۔ تو جب آپ قریب آئے تو آپ کی زبان مبارک پر کیا الفاظ تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آج میرے اللہ کی تعریف ہے، وہی اکیلا وحدہ لا شریک معبود ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کیا، بندے کی مدد کی، لشکروں کو شکست دی اور اپنے ماننے والوں کو عزت دی۔ آج جو کیا میرے اللہ نے کیا۔ یہ کہتے ہوئے جب آپ ابو سفیان کے قریب آئے تو ابو سفیان نے اوپر سے کہا الیوم یوم الملحمہ، یا رسول اللہ کیا آج گرم دن ہے، کیا آج خون بہانے کا دن ہے؟ تو آپ نے جواب دیا الیوم یوم المرحمہ، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ تو وہ کہنے لگے تو آپ کے جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے آج خون بہانے کا دن ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ غصے والے ہیں، تلوار میں تیزی ہے، مجھے ڈر ہے کہ ان کی تلوار کہیں زیادہ نہ چل جائے، آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں، جھنڈا کسی اور کو دیں۔ اللہ کے محبوب کی حکمت تدبیر، تو آپ نے سوچا اب جھنڈا کسی اور کو دوں، انصار کا سب سے بڑا سردار، وہ اگرچہ منہ سے کچھ نہ کہے گا پر اس کا دل تو کٹ کے رہ جائے گا۔ تو آپ نے ان کے بیٹے کا انتخاب فرمایا، قیس بن سعد، تو ان کو بلا کر فرمایا جاؤ ابا سے کہو جھنڈا تیرے حوالے کر دیں۔ تو بیٹے کو دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی، کتنی خوبصورت حکمت کی بات ہے۔ تو آپ وہ گئے کہ ابا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھنڈا میرے سپرد کرو، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کوئی نشانی لے کر آؤ تب حوالے کرو۔ یہ جھنڈے کی تما نہیں ہے، یہ نسبت کی تما ہے۔ یہ جھنڈے کی تما میں نہیں گیا کہ جھنڈا میرے ہاتھ سے چوئے، جی ساڈے وزیراں ہے نا جھنڈے والی کار مینوں لب جائے گا، جی میں بھی ہو جائے۔ یہ تما ہے نسبت کی کہ مجھے نسبت ملی رہے کہ میں نبی کے جھنڈے کا اٹھانے والا ہوں۔ تو جب ان کا یا رسول اللہ وہ تو نشانی مانگ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی پگڑی کو اتارا، کہا جاؤ اس کو حوالے کرو کہ یہ پگڑی نشانی ہے۔ تو عمامہ لے کر آئے، دیکھتی سر جھکا دیا قسم بتا
قربان میں ابھی حاضر. جھنڈا اپنے بیٹے کو پکڑایا اور خود پیچھے چلے گئے. جب اللہ کے نیک بندے، جب اللہ سے ڈرنے والے وہ اقتدار پر آتے ہیں تو وہ یہ منظر دکھاتے ہیں، اور جب باطل طاقتیں یا ایمان والے جن کے دل مر چکے ہوں، اندھے ہو چکے ہوں، جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو وہ منظر دکھاتے ہیں جو آج کی طاقتیں دکھا رہی ہیں. ان سب کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے. جب فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی تو پھر اللہ نے اٹھا کے اسے سمندر میں پھینکا تھا. جب شداد نے کہا تھا میں یہیں جنت بناؤں گا تب اللہ تعالیٰ نے اسے زیر زمین پہنچایا تھا. جب قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرا اپنا ہے یہ سب کچھ، رب کون ہے دینے والا، میں نے خود بنایا ہے، تو اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا تھا. اور جب عاد کی قوم نے کہا تھا من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے طاقتور تو دکھاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے دروازے کھولے تھے. تو میرے بھائیو، نافرمانی اس وقت انتہا پر ہے. اس وقت ہر گناہ کی فصل تیار ہو چکی ہے، ہر فصل پک چکی ہے، ہارویسٹر پڑے گا اور یہ دھرتی صاف ہوگی جب بے حیائی باہر آ جائے دروازوں سے باہر، جب بازاروں میں بھی موسیقی ہو، جب سکرین پر ننگے ناچ ہو رہے ہوں، جب گھر گھر ننگے ناچ دیکھے جا رہے ہوں، جب بازاروں میں بھی ننگی تصویریں اور بڑے بڑے پوسٹر ان کے آویزاں ہو چکے ہوں، جب بیٹیوں کے تن سے کپڑے اتر جائیں اور وہ عریانیت کی اور جب کھلا ہوا پیکر بن کے دیکھنے والوں کو پتہ نہیں ضمیر مر گئے یا دل مر گئے یا آنکھیں پتھر ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے. کب آنکھیں کھلیں گی؟ اتنے بڑے زلزلوں نے بھی آنکھیں نہ کھولی، تو اس کے بعد اب مزید کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا؟ کہ میں اس وقت سے پکار رہا ہوں، دوڑو 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 ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اور کوئی پناہ نہیں ہے. نافرمانی نے پھٹے اکھاڑ دیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مثال خوبصورت، اپنی جان بچانی ہو، ایمان بچانا ہو اور اپنی عزت آبرو اولاد کو بچانا ہو تو بھائیو گھروں کو چھوڑ دو اور نکلو تبلیغ میں، اور ایک ایک کی منت کر کے ان کو توبہ کے راستے پر لاؤ. میرے محبوب نے فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. ایک قوم کی مثال دی جو کشتی میں سوار ہیں، کچھ اوپر کے حصے میں ہیں، کچھ نیچے کے حصے میں ہیں. جو نیچے والے ہیں اذا استقوا الماء مروا علی من فوقهم، پینے کا پانی اوپر ہے، نیچے کوئی نہیں. نیچے والے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں یار یہ اوپر جانے میں تکلیف ہے، پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو، پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو. یہ خبر اوپر جاتی ہے کہ نیچے والے پانی پینے کے لیے پھٹا توڑنے لگے ہیں. اب اگر ان اخذوا علی ایدیہم نجوا ونجوا جميعا وان ترکوہم ہلکوا وہلکوا جميعا. اگر اوپر بیٹھنے والوں نے یہ کہا توڑنے دو پھٹا، کوئی ہمارا تھوڑا ہی توڑ رہے ہیں، کوئی ہمارا توڑ رہے ہیں، ہمارا پھٹا تو ٹھیک ہے، میں تو فرسٹ کلاس کے کیبن میں بیٹھا ہوا ہوں. میں اس حدیث کو ایک سمندر کے سفر سے جتنا سمجھا ہوں اتنا کسی کتاب اور شرح سے نہیں سمجھا. ایک سمندری سفر کیا تھا بیلجیم سے انگلینڈ 4 گھنٹے کا، اور سمندر میں طوفان تھا اور جہاز بہت بڑا تھا، اس مسجد سے بھی بڑا جہاز تھا، 4 گنا اس سے بڑا جہاز ہوگا. اس سفر سے یہ حدیث میری آنکھوں کے سامنے کھلی ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی خوبصورت مثال سے تبلیغ کی اہمیت کو سمجھایا اور نافرمانوں کو روکنے کو سمجھایا کہ یہ کتنا اہم کام ہے. اگر فرما بردار لوگ یہ سمجھتے رہے ہم تو نیک نمازی ہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں، ہمارے گھر میں VCR کوئی نہیں، ہمارے گھر میں کوئی کسی قسم کی نافرمانی کوئی نہیں، چاہے دائیں والا بائیں والا آگے والا پیچھے والا جو کرتا ہے کرنے دو، ہمیں کیا ہے، ہمارا کیا نقصان کرتا ہے، اس نقصان کو سمجھایا جا رہا ہے.
اوپر آواز پہنچی تو نیچے پھٹا توڑ رہے ہیں، تو اوپر والے کیا کہیں؟ توڑنے دو، کوئی ہمارا توڑ رہے ہیں، ہمارا کیا ہے، میں تو فرسٹ کلاس کے کیبن میں بیٹھا ہوں، میرے لیے تو کھانا بھی آ رہا ہے، چائے بھی آ رہی۔ اگر ایسا ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ نیچے والے ڈوب گئے اور فرسٹ کلاس کے ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب پانی سے نگلنا شروع ہو چکا ہے اور کشتی تہ کی طرف جا رہی ہے۔ اب ویلا کام نہ آئے گا، اب اوپر والے بھی ڈوبیں گے، نیچے والے بھی ڈوبیں گے۔ اوپر والے نیک لوگوں کی مثال، نیچے والے نافرمان لوگوں کی مثال۔ اوپر والے لوگ یہ کہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہماری کیا، جو شراب پیتا ہے ہمیں کیا، جو زنا کرتا ہے ہمیں کیا، جو سود کھاتا ہے ہمیں کیا، جو جھوٹ بولتا ہے ہمیں کیا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے تو میری کوئی سردردی ہے، میرا کوئی ٹھیکہ ہے۔ اگر یہ ہوتا رہا تو پھر جب زنا کی فصل کٹے گی پاک دامن بھی کٹیں گے، جب سود کی فصل کٹے گی تو حلال کھانے والے بھی کٹیں گے، جب شرابیوں پہ کوڑا برسے گا تو پانی پینے والوں پر بھی برسے گا، پھر مسجد بھی گر گئی، مندر بھی گر گئے، گھر بھی گر گئے۔ دریا نے نہ نیک چھوڑا نہ بد چھوڑا، زمین نہ نیک چھوڑتی نہ بد چھوڑتی ہے۔ موت کے بعد اپنی اپنی نیتوں پر فیصلہ ہوگا، وہ موت کے بعد ہے۔ لیکن زمین کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے خوبصورت مثال دی ہے تو انہیں روکو، انہیں روکو، انہیں روکو، انہیں روکو، ورنہ ان کی ہلاکت کے ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ تو مجھے یہ خیال آتا ہے جس وقت وہ ہمارا جہاز حج کو لے کھا رہا تھا، ہم فرسٹ کلاس سے نیچے تھے، تو اوپر شراب کھانا تھا، اس لیے ہم نے اوپر نئی جگہ لی، اوپر شراب کھانا تھا، اس سے نیچے والا کھلا ایسے ہال کمرہ تھا، اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنا اونچا تھا کہ ہمارے نیچے ایک سطح تھی، اس سے نیچے اس کا پیندا تھا جس میں کوئی 30-40 بڑے بڑے 22 ویل کے ٹرالے کھڑے ہوئے تھے، اتنی اونچائی پر تھے۔ جب پانی کی موج آ کر ایسے تھپڑ مارتی تھی نا تو شیشے کے ساتھ آ کر لہریں ٹکراتی تھی اور پورا جہاز رکوع میں چلا جاتا، ادھر سے موج اٹھتی ادھر کر دیتی، ادھر سے موج اٹھتی ادھر کر دیتی۔ اس طرح 4 گھنٹے ہمارے لیے 40 سال بن گئے تھے، لگتا تھا جیسے ساحل پر جا کر ہم لگیں گے ہی نہیں۔ اس وقت میں اگر کوئی آ کر ہمیں کہتا کہ نیچے ایک آدمی پھٹا توڑ رہا ہے تو میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ کوئی ہوتا جو یہ کہتا توڑنے دو ہمیں کیا ہے، توڑنے دو ہمیں کیا ہے، پڑے تھے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے، فوراً میں نیچے آ گیا۔ اگر وہاں بھی جا کر کوئی ایک اعلان کر دیتا کہ نیچے ایک آدمی پھٹے توڑ رہا ہے تو پھر شرابیوں کا نشہ بھی ہرن ہو جاتا، پھر وہ بھی بھاگ دو، روکو روکو روکو۔ پھر کوئی یہ نہ کہتا پہلے خود عمل کر لو پھر اوروں کو تبلیغ کرنا ہے، پھر کوئی یہ نہ کہتا پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو۔ نہ جانے کا بہانہ، نہ جانے کا بہانہ، کام نہیں کرنا، گھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا، پہلے خود تو ٹھیک ہو جائیں پھر اوروں کو تبلیغ کریں۔ کوئی نہ رکتا، سارے بھاگتے روکو۔ میرے بھائیو، چاروں طرف نافرمانی کی آگ ہے اور ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر اس آگ کو نہ بجھایا گیا تو میرا آشیاں بھی جل جائے گا، اگر اس پھٹے کو نہ دوبارہ ٹھیک کیا گیا تو میرا کیبن بھی ڈوب جائے گا۔ یہ اتنی خوبصورت مثال ہے تبلیغ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ کسی کے لیے گنجائش نہیں۔ پھر سمندر کی مثال اس لیے دی کہ عرب کے لوگ سمندری سفر سے ڈرتے تھے، انہوں نے پانی دیکھا ہی نہیں تھا، پانی سے وہ گھبراتے تھے، پانی ان کی بہت بڑی کمزوری تھی تو دیکھتے ڈرتے تھے، سر صحرا جنگل پہاڑ تو پانی سے گھبراتے تھے۔ اس لیے سمندری جہاد کا اجر اللہ کے نبی نے دگنا بتایا، زمین پہ جنگ کرنے والوں سے دگنا اجر ہے سمندر میں جہاد کرنے والوں کا، کہ آپ نے دگنا اس لیے بتایا تاکہ اس کی رغبت پیدا ہو اور اس کے لیے کوشش کی جائے۔ تو سمندر سے ویسے ڈرتے تھے، ادھر آپ نے کشتی کی مثال دی تو چشم تصور میں ان کو ڈوبتا دکھایا۔ تو چونکہ میں نے ایک سمندری سفر کیا اور خوش قسمتی سے ایک طوفان بھی دیکھا، پھر اس حدیث کو بھی پڑھا ہوا ہے، ان دونوں کو جب میں نے آپس میں جوڑا تو میرے اوپر ساری شروحات ایک طرف رہ گئی اور وہ میرا سفر ایک طرف، کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس تبلیغ کے کام کے بغیر حفاظت نہیں ہے۔
اس تبلیغ کے کام کے بغیر نجات نہیں ہے. جب سفینہ ڈوبے گا سارے ڈوب جائیں گے. ہاں اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو اوروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ ان کو بچائے گا. تو میرے بھائیو، میں تو کب سے عرض کر رہا ہوں، کب سے شور مچا رہا ہوں، نافرمانی کی فصل کٹنے پر آ چکی ہے، اس کو اب مرنا ہے. یہ جراثیم اپنی زندگی پوری کر چکے ہیں. جیسے وہ سنڈی ہوتی نا، ہم کپاس آج کل کپاس لگی ہوئی ہے، تو سنڈی کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ آتی ہے فساد مچاتی ہے، پتے کھا جاتی ہے، ٹنڈا کھا جاتی ہے، پودے کو برباد کر دیتی ہے، پھر خود وہ ایک 4 ہفتے کا اس کا سارا سرکل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے. ایسے ہی نافرمانی کی ایک عمر ہے، ایک زندگی ہے، وہ پوری ہو چکی ہے، وہ ختم ہونے کا ہے، آخری سانسوں پر ہے. میں شور مچا رہا ہوں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. یہ سفینہ ڈوبنے والا ہے. اس کشتی کے بعد باندھ پھٹ چکے ہیں، اس کے پیندوں میں سوراخ ہو چکے ہیں اور موجیں اس کو نگلنے کے لیے تیار ہیں. صرف ایک اشارے کا انتظار ہے. اوپر سے امر آئے گا اور یہ سب زیر و زبر ہوگا، اور یہ سب جب کسی کو پانی بہائے، کسی کو ہوا اڑائے، کسی کو زمین نکل جائے، کسی کو فرشتے کی چیخ آئے، جو بھی ہو یہ کرنا میرے اللہ کا کام ہے. جب دنیا زنا سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا، جب دنیا ظلم و ستم سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا، جب دنیا لواطت سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا، جب دنیا بددیانتی اور خیانت سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا. بے حیائی اور بددیانتی 2 معاشروں کو سب سے شدید پکڑائی ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم بددیانت تھی، جو ہمارے فیصل آباد کا تاجر کر رہا ہے، جو لاہور، پنڈی، پشاور، ملتان، کراچی کے تاجر کر رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگا چکے ہیں. نہ عزت ہے، نہ قول ہے، نہ وعدہ ہے، نہ شریعت ہے، نہ وفا ہے. مال کمانا ہے، جیسے مرضی کماؤ. شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہی مذہب تھا. أتأمرك صلاتك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. بڑا آیا نیک پاک بزرگ، چل مسجد میں بیٹھ کے اللہ کر، ہمارے کاروبار میں مت دخل دے، ہم جو چاہیں مرضی کریں، اپنا مال ہے. ساری دنیا کی منڈیوں پہ قبضہ کیا. اور میرے بھائیو، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. اپنے ہاتھوں سے جو بنایا ہے، جبھی تو نبی بھیجے، جبھی تو رسول بھیجے، جبھی تو سمجھانے والے بھیجے. جو لوگوں کے چولہے بجھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر غیظ و غضب نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا ہے؟ زانی کے خلاف کوئی نہیں، وہ بھی گناہ ہے. شرابی کے خلاف کوئی نہیں، وہ بھی گناہ ہے. کافر کے خلاف کوئی نہیں، کافر تو سب سے بڑا مجرم ہے، مشرک سب سے بڑا مجرم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا سود کھانے والے کو بتا دو میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. کیوں ہے؟ کہ سود کھانے والے لوگوں کے چولہے بجھا دیتے ہیں، ان کے منہ سے نوالے چھین لیتے ہیں، ان کے زرق برق جو لباس ہیں وہ غریبوں کے خون کے چھینٹوں سے سرخ ہوتے ہیں، ان کے چہروں کی لالی وہ غریبوں کا چوسا ہوا خون ہوتا ہے، ان کے گھروں کے چراغاں میں غریبوں کا خون جل رہا ہوتا ہے، ان کی کمائی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے. اعلان جنگ ہے میرا سود کے خلاف. اعلان جنگ شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہی کیا تھا. غریبوں کا رزق چھین لیا تھا بددیانتی کے ساتھ. زمین میں زلزلہ آیا، ایک عذاب. زلزلہ آیا، ایک عذاب. او ہو اوپر سائبان کی طرح بادل چھایا اور اس میں سے آگ برسی، یہ دوسرا عذاب. زمین کپ کپائی، فرشتے کی چیخ آئی، آسمان سے آگ برسی. اللہ نے 3 عذابوں میں ان کو پکڑا اور ان کی ساری منڈی کو جلا کے راکھ بنا دیا. جاؤ اردن میں ہماری جماعت گئی تھی 1991 میں، آج بھی وہ عبرت کا نشان بن کے کھڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جب بازار کا تاجر بددیانت ہو جاتا ہے تو آخری انجام یہ ہے، یہ تجارت ٹوٹے گی، یہ تجارت ٹوٹے گی، یہ نظام ٹوٹے گا. اور پھر دوسرا بے حیا معاشرہ تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا، جن پر اللہ نے 5 عذاب کٹھے برسائے. 5 عذاب کسی قوم پر نہیں آئے.
بے حیا معاشرے کو تنبیہ کی جا رہی ہے. زمین میں زلزلہ آیا، چہرے مسخ کر دیے گئے. فطمسنا اعینہم، فرشتے کی چیخ آئی، آسمان سے پتھر برسے. جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دیا گیا اور پٹخ کے زمین پر مارا اور 70 مربع میل میں پانی نکل آیا. 70 مربع میل میں پھیلا ہوا شہر اللہ نے چند منٹوں میں انہیں پتھر مار 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 کے چہرے پہلے مسخ کیے. زلزلہ، فرشتے کی چیخ، اوپر سے پتھر، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، اور پھر مستقل ان پر عذاب کی شکل قائم کر دی. تو وہ ڈیڈ سی کہلاتا ہے کہ کوئی چیز وہاں زندہ نہیں رہ سکتی، اتنا گندا پانی ہے بحر مردار کا. سب سے زیادہ اس بے حیا معاشرے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی کوڑے برسائے. 5 قسم کے عذاب آئے. تو خیانت اس وقت سارے بازاروں میں ابل ابل رہی ہے، اور بے حیائی کے گٹر ابل 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 کے انہوں نے دیہات کیا، شہر کیا، سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. یہ صاف ہوں گے، اس دھرتی کو صاف ہونا ہے. خزاں ہمیشہ نہیں رہتی، بہار ضرور آتی ہے. بارشیں کتنی ہی لمبی ہو جائیں، موسم ضرور کھلتا ہے. گھٹا کتنی ہی گھنگور کیوں نہ ہو، آخر 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 کو جا کر آسمان چمکتا ہے. یہ سارا معاشرہ اپنی بے حیائی کی حدوں کو چھو چکا ہے. آگے حد کوئی نہیں ہے. اب انہیں غاروں میں جانا ہے، اب انہیں ہلاکتوں میں جانا ہے. اب ان کے لیے ذلت کا لباس آئے گا، اب ان کے لیے عذاب کے کوڑے برسیں گے، اب ان کے لیے غضب کی بجلیاں کڑکیں گی. توبہ کرنے والے اور لوگوں کو بچانے والے بچا لیے جائیں گے اور باقیوں پر رندہ پھر جائے گا. اگر اللہ زندہ حی قیوم موجود ہے تو یہ ہوگا. اور یہاں اگر کی بات نہیں ہے، اللہ تو ہے ہی. میں اور آپ ہیں اگر مگر، ہم ہیں آنے والے، مٹنے والے، مرنے والے. وہ تو ہے، تو تھا، وہ تو رہے گا. ہمیشہ حی، ہمیشہ قیوم، ہمیشہ ابدی، ہمیشہ سے ازلی، دائم، قائم، حی قیوم، مالک الملک، فعال لما یرید، یفعل ما یشاء. جو چاہے کر دے. دھرتی اس کی غلام، آسمان اس کا غلام، ہوائیں اس کے تابع، پانی اس کے نوکر، زمین آسمان کا نظام اس کے امر سے، فرشتے اس کے تابع، کائنات کی ایک ایک چیز اس کے امر کے اشارے کی منتظر ہے. جب نافرمانیوں کے گٹر ابلتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے امر کے ساتھ انہیں صاف کرتا ہے تو میرے بھائیوں، سخت سخت خطرے میں معاشرہ داخل ہو چکا ہے. او بھائیو، کہاں تک جائے گی میری آواز مجھے نہیں پتا. تم تو سنو، اوروں کو سناؤ، تبلیغ میں پھرو، پھٹے توڑنے والوں کی منت کرو، پھٹے توڑنے والوں کی منت کرو. ایک آدمی نے اگر نماز چھوڑ دی، ساری کالونی کا پھٹا ٹوٹ گیا، سارے شہر کا پھٹا ٹوٹ گیا. 8 بازاروں میں ایک آدمی نے سود پہ کام کر لیا، ایک آدمی نے بددیانتی سے کام کر لیا تو پھٹا ٹوٹ گیا. اور جب 100 میں 100 بددیانت بیٹھے ہوں، 10,000 اکٹھے کرو تو ایک دیانتدار نظر آتا ہے. تو جب اس طرح بددیانتی کا فریق نگل چکا ہو تو اس کشتی کے ڈوبنے کے سارے اسباب مکمل ہو چکے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، میں سارے بھائیوں کی خدمت میں یہ پکار رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ، اللہ کی راہوں میں پھرو، تبلیغ میں پھرو، تبلیغ میں پھرو، لوگوں کے پیچھے پھرو، ان کی منتیں کرو. یہ اس وقت گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہ نیکوں کے لیے ہے، نہ بد کے لیے ہے، نہ تاجر کے لیے ہے. سب سے بڑی عبادت اس وقت لوگوں کے پیچھے پھر کر ان کو تیار کرنا ہے. یہ امت نبیوں والا کام لے کر آئی ہے. یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب بن کر آئی ہے. ساری دنیا میں پیغام حق کی آواز لگانا اس امت کے ذمے ہے. ان کا بیٹھ جانا ان کی زندگی کا سب سے بڑا جرم ہے. داؤد علیہ السلام نے ایک دن مقرر کر دیا کہ آج دن میں کسی کو نہیں ملوں گا، بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا. دروازے بند کر لیے، دیواریں اونچی کر دی اور اندر بیٹھ کے اپنا ذکر میں شروع ہو گئے. اللہ نے 2 فرشتے انسانی شکل میں اوپر سے اندر اتار دیے. داؤد علیہ السلام پریشان، ففزع منہم، یہ کہاں سے آ گئے؟ تالا بند، دروازہ بند، دیواریں اونچی، سیڑھی کوئی نہیں، یہ اندر آئے کیسے؟ لا تخف
خصمان بغا بعضنا علی بعض، آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، اب ہمارا جھگڑا طے کر دیں، فیصلہ کر دیں۔ تو کیا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ اور میں ولی نعجۃ واحدہ، اس کی 99 بھیڑیں، میری ایک بھیڑ۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، کہتا تیری ہے کہ میں ہی لے لینی، تو چھڑ دے تو مینوں دے دے۔ تو آپ ذرا فیصلہ کریں ہم میں جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ یہ فیصلہ تو بچہ بھی کر سکتا ہے۔ بھائی تو ظالم ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ بھجوایا کیوں گیا کہ داؤد تو دروازے بند کر کے بیٹھنے نہیں آیا، اگر تجھے خلوت کا شوق ہے نا تو رات کو اٹھ جا، اگر تجھے ذکر کا شوق ہے تو رات کو اٹھ جا، دن میرے بندوں کے لیے ہے، تو گوشہ نشینی کے لیے نہیں آیا، تو نبی ہے اور نبی کا کام گوشہ نشینی نہیں ہے۔ بے شک خلوت بڑی ضروری ہے، اللہ کے ساتھ تنہائی میں باتیں کرنا بہت ضروری ہیں، پر اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا وہ رات کو کیا کر، دن میں نہ کیا کر، کیونکہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تجھے دن میں کام ہے بڑا لمبا چوڑا، تو کیا کر، اٹھ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ کے تعلق کے لیے خلوت ضروری ہے، اللہ سے دل لگانے کے لیے تنہائی ضروری ہے، پر اللہ نے تفریق کر دی کہ تم امت محمد ہو، تم کو دن میں بڑا لمبا کام کرنا ہے، کہنا تو یہ ہے، اس کو تشبیہ دی ہے تیرنے کے ساتھ۔ تیرنے کے ساتھ تشبیہ دینے میں اس کی عظمت، اہمیت اور تسلسل کی طرف اشارہ ہے۔ پیدل چلنے والا رک جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں، گاڑی میں جانے والا بریک لگا لے تو اسے کوئی نقصان نہیں، اسے جلدی پہنچنا تھا آدھا گھنٹہ دیر سے پہنچے گا، اس نے ایک گاڑی چھوڑ دی دوسری پکڑ لی، صبح کی بجائے شام کو پہنچ گیا۔ لیکن جب کوئی آدمی پانی میں اتر جاتا ہے تو اب وہ نہ رک سکتا ہے، نہ وہ آرام کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے تیرنے کو موقوف کر سکتا ہے، جب تک کنارے پر ہاتھ نہ لگیں یا طے تک پاؤں نہ پہنچیں، اس وقت تک اسے تیرنا ہے اور تیرنا ہی ہے۔ اگر وہ سست ہوا تو پانی بہا کے لے جائے گا، اگر وہ رک گیا تو پانی کی موجوں کی نکر ہو جائے گا، اگر وہ ٹھہر گیا تو تہ اس کی قبر بن جائے گی، لہذا اسے ہر حال میں تیرنا ہے۔ اے میرے محبوب، تیرے ذمے نبوت کا کام، تیرے ذمے تبلیغ کا کام، تیرے ذمے دعوت کا کام لگا ہے، تیرے لیے اب آرام کوئی نہیں ہے، تو چل اور چل اور چل اس مانجھی کی طرح جسے جب تک کنارہ نہ نظر آئے اور جب تک اس کی کشتی کنارے پر لنگر انداز نہ ہو، اس کا ہاتھ چپو کو چلاتا رہتا ہے، وہ اور پتوار ساتھی بن جاتے ہیں، جب تک کشتی کنارے نہ لگے اس کا ہاتھ اور پتوار حرکت میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ کشتی لنگر انداز ہوتی ہے، تب جا کر منزل آتی ہے۔ میرے محبوب، تیرے لیے آرام کوئی نہیں ہے، چلو چلو اے امت محمد، تمہارے لیے آرام کوئی نہیں ہے، تیرتے جاؤ یہاں تک کہ کنارے پر پاؤں لگ جائیں۔ وہ کنارہ کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وہ موت ہے، جب موت آئے گی تو آج تمہاری چھٹی ہو گئی، موت تک پھر نہیں پھرنا ہے، دعوت ہی دعوت ہے۔ تبلیغ کی عظمت کو ایک لفظ سے، ادھر حدیث ادھر یہ لفظ، ان دو لفظوں میں غور کرو تو بیٹھنے کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ ہم اس کشتی کے مسافر ہیں جسے توڑا جا رہا ہے، اور یہاں بھی دیکھو عجیب بات، اللہ نے بھی تیرنے سے تشبیہ دی اور اللہ کے نبی نے بھی پانی میں کھڑا کر کے کشتی سے تشبیہ دی۔ اللہ رسول ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، اللہ اس کے رسول ایک ہی مضمون کو ایک ہی تشبیہ کے ساتھ اور مثال کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ وہاں بھی ڈوبنے کا تصور ہے، یہاں بھی ڈوبنے کا تصور ہے، وہاں بھی تیرنے کا تصور ہے، یہاں بھی تیرنے کا تصور ہے، یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ لفظ سبحن طویلا اور یہ حدیث بخاری، ان دونوں میں ایسی خوبصورت مطابقت ہے کہ جیسے پانی میں تیرنے والے کے لیے جہد مسلسل ہے، یہ امت محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اور آپ کو آخری نبی ماننے کے بعد اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یوں اسلام مٹتا ہو اور یوں مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو، ناچ دیکھنے والا بھی کلمہ گو ہو، نچانے والے بھی کلمہ گو ہوں، اور
اور ناچنے والے بھی کلمہ گو ہو، زنا کے اڈے چلانے والوں کا بھی یہ دعویٰ ہو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور شراب بیچنے والوں کا بھی دعویٰ ہو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور مسجدوں کو اجاڑنے والوں کا بھی یہ دعویٰ ہو کہ ہم کلمہ گو ہیں، جب یہ حال ہو جائے تو اس وقت مسجد میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں چل جائے کہ دکان۔ اب پھرو ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے لمبا تیرنا ہے انسانوں میں۔ کب تک؟ جب تک کنارہ نہ آئے۔ وہ کنارہ کیا ہے؟ موت۔ جب تک اللہ کا پیغام نہ کہ بس آ جاؤ اب چھٹی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ یہ بھی آیات اتری تو آپ نے کہا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن گئے۔ میرے اللہ نے کہا ہے اٹھ جا اور میں اپنی قوم کو میری طرف بلا۔ خدیجہ میں کس سے بلاؤں، میری کون سنے گا؟ تو حضرت خدیجہ نے، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں قبول کرنے میں پہل کرتا ہوں۔ جس دن بستر لپیٹا تھا پھر 23 برس تک وہ بستر نہیں کھلا، کانٹوں پہ زندگی گزر گئی۔ ہاں جس دن سیج بچھائی جانی تھی اس دن فاطمہ رضی اللہ عنہا سرانے بیٹھ کے رو رہی تھیں، واہ کرب ابا، واہ کرب ابا، آئے میرے باپ کے درد، ہے میرے باپ کا درد۔ تو آپ نے فرمایا بس میری بیٹی، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج تیرے باپ کو چھٹی مل جائے گی، آج سکھ ہی سکھ ہیں، بس یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آج کے بعد تیرا باپ کوئی دکھ نہ دیکھے گا، کوئی غم نہ دیکھے گا۔ یہی کام اس امت کا ہے۔ اس امت کے ذمے اس ایمان کی کشتی کو لے کر انسانیت کے سمندر میں تیرنا ہے۔ اگر یہ نہیں تیریں گے تو کفر کی موجیں انہیں بہا کے لے جائیں گی، زنا کے تھپڑے ان کو زانی بنا دیں گے، شراب کے تھپڑے ان کو شرابی بنا دیں گے، سود کی کالی موجیں ان کو سود خور بنا دیں گی، ظلم کی کالی موجیں انہیں ظالم بنا دیں گی، اور یہ ان بے رحم، وہ پانی کا ڈوبا تو شہید ہوتا ہے، اور جو گناہوں کے سمندر میں ڈوب گیا وہ برباد ہو گیا، وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں تو کب سے فریاد کر رہا ہوں کہ توبہ بھی کرو اور اللہ کی راہوں میں نکلو، تبلیغ میں پھرو اور لوگوں کے پاؤں پکڑ کر ان سے توبہ کرواؤ۔ اگر یہی حال رہا تو پھر کچھ اور ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا۔ قبل اس کے کہ وہ ہو جائے ہم توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں، رات کو اللہ کو رو رو کے منائیں، یا اللہ مہربانی کر دے، مہربانی کر دے۔ صدیاں ہو گئیں، صبح آ ہی نہیں رہی، اور کوئی صبح کو طالب نظر آئے تو صبح بھی آئے۔ کب سورج نکلے گا؟ کوئی آنکھ تو ہوتی جو مشرق کی طرف اٹھ اٹھ کے دیکھتی۔ کب بہار آئے گی؟ کوئی تو ہوتا جو آنسوؤں کا پانی زمین کو پلاتا تو زمین میں بہار آتی۔ لیکن جب سونا ہی سونا ہو، بیدار ہونے والی آنکھ ہی کوئی نہ ہو، تو خزاں کب چھٹے گی پھر؟ تو قبل اس کے کہ کوئی اور تھپڑ لگ جائے، کوئی اور نقشہ قائم ہو جائے، بھائیو نکلو نکلو اور نکلو اور لوگوں کو نکالو اللہ کی راہوں میں، توبہ کرو، مسجدیں بھرو، دکانوں کو، گھروں کو نافرمانی کی چیزوں سے پاک کرو۔ جو توبہ کریں گے اللہ انہیں چمکائے گا، بچائے گا، اور جو اسی غفلت میں رہ گئے پتہ نہیں آنے والے کل میں کیا ہوگا۔ ان ربک فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، ہم تو عاجز اور بے بس ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو تم تو توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ زمین و آسمان میں اپنی تدبیر کو، تقدیر کو، ارادوں کو نافذ کرنے والے اللہ، اے بحر و بر پر بغیر مشاورت کے، بغیر شرکت کے حکومت کرنے والے اللہ، اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والے، اپنے فیصلوں کو پورا کرنے والے، میں ساری کائنات کے یا اللہ تن تنہا مالک وحدہ لا شریک اللہ،
ہم تیری صفات کو نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ تصور میں لا سکتے ہیں، نہ احاطہ کر سکتے ہیں۔ تیرے محبوب نے بھی تیری تعریف میں عرض کیا تھا لا نحصی ثناء علیک، اے مولا ہم تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو جیسا ہے جیسے تو نے اپنی ثنا کو بیان کیا ہے، ہم ویسے ہی ان تمام جملہ صفات و ثنا کے ساتھ ہم تجھ پر ایمان لائے۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور حقیر فقیر بندے ہیں، تو شہنشاہ اعظم ہے، ہم میرے مولا مجبور ہیں، تو میرے مولا مختار ہے، جابر ہے، ہم ضرورتوں کے غلام ہیں، تو ہر ضرورت سے پاک ہے، ہم زمان و مکان کے پابند ہیں۔ اور کسے کچھ نیکی ہو سی تو شاہ خرچ قبردار مینو کو نام تسانڈا گینا روز حشر دا مینو کو نام تساندا گینا روز حشر دا تینوں قوتیں بخشی مولا سب خلقت بخشامی ہندے روز سوال نہ موڑی نبی کریم کہامی ہندے روز سوال نہ موڑی نبی کریم کہامی دوست دشمن چنگا مندا جے کوئی ہووے سوالی قد کریماں دے دریو تو مڑ آوے ہتھ خالی قد کریماں دے دریو تو مڑ آوے ہاتھ خالی رکھی جو لے تو سانڈے پاؤ خیر یتیماں او گنہار کج جی برے
بخشی نبی کریمہ او گنہار کچجی برے بخشی نبی کریمہ خاطر اسے دی